کہا کہ پاکستان میں ایک مخصوص حالات میں کردار کشی کی مہم سٹارٹ ہوتی ہے جب نواز شریف جو ہیں وہ زیر اعتاب ہوتے ہیں تو ان کے خلاف مریم نواز، شہباز شریف، اب عمران خان کے خلاف جو ہے وہ اس طرح کی کمپین سٹارٹ ہو گئی ہے. کل ایک خاتون نے اپنی کتاب کی رونمائی بھی کی ہے. کیا کہتے ہیں کہ پاکستان کو اس سیاست سے باہر نکلنا چاہیے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے ابھی جہاں ہم کھڑے ہیں یہ اسی عمران خان پہ اصلاح کے لیے تنقید کرنے پر، اصلاح کے لیے اس پہ بات کرنے پر آج دہشت گردی کی عدالت کے باہر کھڑے ہیں. جس طرح وہ اپنے اوپر تنقید برداشت نہیں کر سکتے تھے اور چاروں صوبوں میں دہشت گردی کے FIR ہم پہ ہوئیں، مگر جو آپ یا آپ سے پہلے لوگ کہتے ہیں کہ فاسٹ ٹریک پہ انصاف مل رہا ہے. انصاف بھی کبھی فاسٹ ٹریک پہ ہوتا ہے؟ انصاف تو ہر وقت فاسٹ ٹریک پہ ہونا چاہیے، انصاف تو ہر وقت ہونا چاہیے، بغیر چہرہ دیکھے ہونا چاہیے. اور جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے، بدقسمتی دیکھیں کہ ایک شخص چند دن پہلے بات کرتا ہے کہ میرے گھر میں گھس کر کس طرح گفتگو ہوتی تھی اور کس طرح میرا گھر اجاڑا گیا. اس پر تنقید کی جا رہی ہے جس کا گھر اجڑ گیا، اور اس پہ بات سننے کو تیار نہیں ہے کوئی. کیا پاکستان کا کوئی قانون ہے؟ پاکستان کا قانون اگر ہے، جو کہ ہے، اور یہ کہا کرتا تھا کہ پاکستان کے 2 قانون ہیں، ہم کہتے ہیں کہ 2 طبقے ہیں، قانون ایک ہے، طبقے 2 ہیں. ایک قانون کی زد میں آ جاتا ہے، پکڑ میں آ جاتا ہے، اور دوسرا طبقہ جو ہے اس پر ہاتھ نہیں کو ڈال سکتا. میں بے شمار مثالیں دے سکتا ہوں. فارم فنڈنگ کیس کے حوالے سے میں مثال دے سکتا ہوں، 190 ملین پاؤنڈ کرپشن کے حوالے سے، میں القادر ٹرسٹ کے حوالے سے بات کر سکتا ہوں. میں بات کر سکتا ہوں. بدقسمتی سے عدت کا قانون ہے مگر وہ کمزور شخص کے لیے ہے، کسی اور کے لیے نہیں ہے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج جو ماحول بنایا جا رہا ہے، چند اینکر، چند صحافی اور چند تجزیہ نگار، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے نواز شریف کے خلاف ایک ماحول بنایا، ایک کیمپین کی کہ نواز شریف چور ہے، ڈاکو ہے، لٹیرا ہے، اور نکلا کیا؟ بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پہ سزا سنا دی گئی. آج وہی لوگ پھر سے عمران کو سپورٹ کرتے ہوئے کہ 2018 میں نواز شریف کو باہر رکھا گیا تھا اور آج اس کو رکھ کر بیلنس کیا جا رہا ہے. بیلنس نہیں ہے، آج بھی لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے. اگر لیول پلینگ فیلڈ ہوتی تو نواز شریف کے لیے ریڈ کارپٹ بچھا کر نواز شریف سے معذرت کی جاتی جو 2017 میں کیا گیا. مگر آج بھی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کے 2024 میں ہونے والے انتخابات کو ایک منصوبہ بندی کے تحت چند لوگ جو ہیں وہ اس کو متنازع بنا رہے ہیں بیفور الیکشن ہی. ان کو وجہ کیا ہے؟ جب سمجھ آ رہی ہے، اور یہ میں حقیقت بیان کر رہا ہوں کہ کسی بھی حوالاتی کو، قیدی کو جیل کے اندر یہ سہولتیں میسر نہیں ہوتی جو عالمی قوتوں کے اشارے پہ، دباؤ پہ اس شخص کو آج بھی جیل میں جو سہولتیں میسر ہیں وہ دنیا کی کسی جیل میں میسر نہیں ہیں. مگر میں یہ بتا دوں کہ پاکستان کے وقت پہ ہونے والے انتخابات، منصفانہ انتخابات جو ہیں، وہی اس گرداب سے پاکستان کو نکالنے کی پوزیشن میں ہیں. اور اگر یہ الیکشن ڈیلے کیے گئے جو کہ کچھ قوتوں کا، کچھ جماعتوں کا، کچھ سوچ کے حامل ان لوگوں کا جو متنازع بنانے کی خواہش رکھتے ہیں ان انتخابات کو، وہ ایک کیمپین چلا رہے ہیں تاکہ یہ پاکستان میں ہونے والے انتخابات کسی طور پر بھی ملتوی ہو سکیں، خدا نہ خواستہ، اور ان کے عزائم پورے ہو سکیں. جہاں تک نواز شریف کا تعلق ہے، اگر انصاف فاسٹ ٹریک پہ ہوتا، ملتا، تو سب کو معلوم ہے
کہ 2017 کے کون سے کردار تھے جنہوں نے فیصلہ لکھوایا اور جنہوں نے اناؤنس کیا. بدقسمتی سے آج لکھوانے والے اور اناؤنس کرنے والے تو ایک سائڈ پہ بیٹھے ہیں، پاکستانی قوم پھنسی ہوئی ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ نواز شریف بار بار عدالتوں میں آج بھی پیش ہو رہے ہیں، ہم لوگ پیش ہو رہے ہیں، جو 2017 کے کردار تھے ان کو کٹہرے میں کھڑا کیا جانا چاہیے تھا، تاکہ پاکستانی قوم کو پتہ چلتا کہ ہمارے اصل ملزم کون ہیں، تاکہ ان کو پتہ چلتا کہ 2024 میں ہم جا رہے ہیں الیکشن میں تو ایک فری مائنڈ سے جائیں، ایک کلیئر مائنڈ سے جائیں کہ پاکستان کی ڈائریکشن سیٹ کرنے والے، منزل پر پہنچانے والے کون لوگ ہیں اور اس ٹریک سے ہٹانے والے کون لوگ ہیں. مگر آج بھی یہاں اگر کوئی نہیں سنے گا، ہاں یہ بات خوشی کی ہے کہ 2 اداروں نے خود احتسابی اپنے اداروں کے اندر شروع کی ہے. وہ ایک ہوپ ہے پاکستانی قوم کو کہ آج جو سلسلہ شروع ہوا ہے اداروں میں خود احتسابی کا، خدا کرے یہ منزل تک پہنچے اور پاکستانی قوم کے جو خدشات ہیں یا جو محرومیاں ہیں ناانصافی کے حوالے سے بھی وہ دور ہو سکیں. یہ بتائیے گا میاں صاحب، یہ بتائیے گا کہ بلاول بھٹو کی یہ اسٹیٹمنٹ ہے کہ اب بڑوں کو سیاست سے الگ ہو جانا چاہیے، کیا وہ نواز شریف صاحب کو مشورہ دے رہی ہے کہ وہ سیاست کو خیر آباد کر کے ینگسٹر کو موقع دے؟ اسٹیٹمنٹ کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، پہلے تو ہم یہی سمجھتے تھے کہ وہ مخالف سیاسی جماعتوں کے اکابرین کے لیے کہہ رہے ہیں، مگر زرداری صاحب کی گفتگو کے بعد ایسا لگ رہا ہے کہ وہ اپنے گھر کے متعلق ایسی کو گفتگو کر رہے ہیں. میاں صاحب یہ بتائیے گا، آپ سمجھتے ہیں جیسے آپ نے کہا کہ 2024 کا جو الیکشن ہے وہ انصاف پر مبنی ہوگا، سارا کچھ ٹھیک ہوگا، تو کیا ایک پارٹی کو جیل کے اندر بند کر کے آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ الیکشن منصفانہ طور پر کروا رہے ہیں، یا نون لیگ صرف ایک سلیکٹڈ الیکشن کروا رہی ہے اور فائنل ہو چکا ہے، طے ہو چکا ہے کہ وزیر اعظم پاکستان نواز شریف ہی ہوں گے، تو پھر الیکشن کروانے کا کیا فائدہ؟ دیکھیں، یہ آپ کے کھربوں روپے کا جو سوال ہے میں اس کو ضرور ایڈریس کرتا ہوں. میں آپ کو یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ 2018 میں، 2008 میں، 2002 میں نواز شریف کو سوال آپ کو یہ کرنا چاہیے تھا کہ آپ کے ساتھ سلوک کیا ہو رہا ہے، اور جن کو لایا جا رہا تھا اور جو لے کے آ رہے تھے، آپ کا سوال یہ تینوں الیکشنوں میں جو نواز شریف کو باہر رکھا گیا تھا اس وقت کرنا چاہیے تھا، مگر آپ نے نہیں کیا. تو میں جواب دے دیتا ہوں اس کا. میرا اس سے تعلق کیا ہے؟ نمبر 1 اداروں کا تعلق ہے. تیسرا یہ ہے کہ کیا 2002، 2008، 2018 میں نواز شریف نے پیٹرول بم کا استعمال کیا تھا؟ نواز شریف نے بنی گالا زمان پارک کی طرح کیا رائے ونڈ میں کوئی مسلح جتھے لے کر بیٹھے ہوئے تھے کہ وہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کو جب ضرورت پڑے اور آئیں تو ان پر پھینکا جائے؟ کیا سب کے علم میں نہیں ہے جوڈیشل کمپلیکس پر کس طرح قبضہ کیا گیا؟ اور اگر آپ کو یہ علم نہیں ہے تو میاں والی ایئر بیس کا حال دیکھ لیں. آپ کو یہ علم نہیں ہے تو آپ کور کمانڈر ہاؤس کا حال دیکھ لیں. کیا پاکستان کی تاریخ 75 سالہ میں کسی سیاسی جماعت نے یہ رول ادا کیا ہے یا تصور کیا ہے؟ مگر سب کچھ ہوتے ہوئے بھی اگر آپ اس کو سیاسی جماعت کہہ رہے ہیں تو پھر باقی سیاسی جماعتیں نہیں ہیں، پھر وہ دہشت گرد ہیں. اگر وہ سیاسی جماعتیں ہیں تو پھر یہ دہشت گرد ہے. میاں نواز شریف زندہ باد، میاں جوید الطیف زندہ باد.